میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل چل رہے ہیں۔ حدیث پاک خصائص کبریٰ کے اندر موجود ہے۔ حضرت وہب بن منبہ یہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا۔ 71 آسمانی کتابوں میں، وہ بات کیا ہے؟ یہ بات میں پہلی بار سنانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک مخلوق اس زمین پہ ریت کی جتنی ذرے ہیں، تمام ریت کو اکٹھا کیا جائے، اس ریت میں سے ایک ذرے کے برابر اللہ نے حضرت آدم سے قیامت تک ایک ذرے کے برابر عقل عطا فرمائی ہے، صرف ایک ذرے کے برابر۔ کہتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا، باقی جتنی عقل تھی اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جس کو جتنی عقل ملی وہ ریت کے ایک ذرے کے برابر، باقی جتنی عقل اللہ نے پیدا کی محمد عربی کو عطا فرما دی۔ اتنی عقل والے مصطفیٰ جب بھی کہیں گے تو حکمت کی بات کہیں گے، جب بھی وہ نماز کا حکم دیں گے بھلے کے لیے کہیں گے، جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کا۔ اب جس نبی کے پاس اتنی عقل ہے وہ اپنی امت کے بھلائی کے سوا بھی کوئی حکم دے سکتا ہے، تو ان کے فرمان میں حکمت موجود ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت ام ایمن۔ اب نظریہ دیکھو، عقیدت دیکھو، تبرکات دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومی الی تلک الفخارہ، اس حدیث کا پس منظر دیکھو۔ رات کو میرے مصطفیٰ نے بول مبارک فرمایا اور ایک برتن میں رکھ دیا، بول کہتے ہیں چھوٹا پیشاب، برتن میں رکھ کر صبح ہوئی حضرت ام ایمن کو فرمایا جاؤ اس برتن میں جو کچھ ہے اس کو باہر پھینک آؤ، گرا دو اس کو۔ اب حضرت ام ایمن کہتے ہیں میں رات کو اٹھی اور مجھے پیاس شدت سے لگی ہوئی تھی، برتن میں دیکھا کچھ پڑا ہوا تھا، میں نے غلطی سے پی ڈالا۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے پتا تھا پھر پی ڈالا، غلطی سے پی ڈالا۔ اب سنیں، کہتے ہیں جب میں نے آقا کو عرض کی نا قد شربتہ یا رسول اللہ، وہ تو میں نے پی لیا، برتن تو خالی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا ینجا بطنک بعدہ ابدا، میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا تیری نسلوں میں پیٹ کی بیماری کبھی نہیں آئے گی، تیری نسلوں میں پیٹ کی بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ شرک بدعت کا فتویٰ تو نہیں، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اور نبی کا بول پاک ہوتا ہے، نبی کا بول پاک ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لا ینجا بطنک بعدہ ابدا، حدیث کے الفاظ ہیں فاداہی کا، رسول اللہ مسکرائے اور فرمایا تیری نسلوں میں پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی۔ تیسری حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الناس آدم، لوگوں کے سردار حضرت آدم ہیں، وسید العرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرب کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وسید الروم صہیب، فرمایا رومیوں کے سردار حضرت صہیب ہیں، وسید الفرس سلمان، اور فارسیوں کے سردار حضرت سلمان فارسی ہیں، وسید الحبشتی بلال، حبشیوں کے سردار حضرت بلال، وسید الجبال طور سینا۔ اب یہ حدیث کا جملہ، فرمایا پہاڑوں میں سب سے سردار پہاڑ طور سینا ہے، جس کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے والتین والزیتون وطور سینین۔ اب حالانکہ اگر جن لوگوں نے اس پہاڑ کو دیکھا ہے وہ باقی پہاڑوں سے سب سے چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں سید الجبال، سید الجبال کب سے بنا ہے؟ جب سے نسبت حضرت موسیٰ سے ہوئی ہے، جس کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ سید الجبال بن جاتا ہے۔ اور فرمایا وسید الشجر السدرہ، فرمایا درختوں کا سردار سدرہ ہے، سدرۃ المنتہا، وسید الاشہر المحرم، فرمایا مہینوں کا سردار محرم ہے اور دنوں کا سردار جمعہ ہے، وسید الکلام القرآن، کلام کا سردار وہ قرآن ہے، وسید القرآنی البقرہ، اور قرآن کا سردار وہ سورہ بقرہ ہے، اور وسید البقرۃ آیۃ الکرسی، فرمایا اور سورہ بقرہ اس کا جو سردار ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمایا جو آیت الکرسی پڑھے گا ہر کلمے پہ 50 برکتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیسے جملے جوڑے کہ فلاں فلاں کا سردار، حتیٰ کہ سورہ بقرہ کا بھی ایک سردار ہے اور وہ ہے آیت الکرسی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔